اگر امیر المؤمنین کو دنیا سمجھتی تھی اس طرح تنہا کر دیں، امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں کرامات الہی تھیں۔ امیر المؤمنین کے ہاتھ جو ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، کسی کا ہاتھ سونے کا ہے، جہاں بھی وہ اپنا ہاتھ استعمال کرے تو پیسہ کما لیتا ہے۔ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں سونے کے نہیں کہوں گا، بلکہ وہ ہاتھ تھے جہاں سے اس طرح کی چیزیں خیرات ہوتی تھی، بانٹی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین کا ایسا ہاتھ تھا۔ تو آپ نے ایک واقعہ، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے خطبہ فدق کے ساتھ، لیکن کیونکہ حضرت کا ذکر آیا تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ کیسے آپ کے ہاتھ جو ہیں کرامات الہی رکھتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے، حضرت جب باغ میں کام کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا، یا علی، آپ کے کتنے اختیارات ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، کہاں تک آپ جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس دیوار کو کہوں کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ جب یہ جملے کہے تو اس شخص نے مڑ کر دیکھا، دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ تو اب وہ شخص متعجب ہوا، تعجب کرنے لگا، امیر المومنین سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت نے پھر دیوار سے پوچھا، یعنی کبھی آپ یہ گمان نہ کیا کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، یہ بے جان چیز سے بھی کلام کروا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جیسے حجر اسود ہے، حجر اسود کو لوگ سلام کرتے ہیں، سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دے۔ مجھے اور کوثر کو تو وہ جواب نہیں دیتا، لیکن انبیاء اور ائمہ کو تو جواب دیتا تھا۔ یعنی خود امام سجاد علیہ السلام جب کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے تھے تو کعبہ جو ہے ان کے آنے کو بھی پہچانتا تھا، وہ سرزمین، اور حجر اسود کو جب کوئی معصوم سلام کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ آپ جائیں حج پہ، اللہ آپ کو لے جائے، جو لوگ حج پہ نہیں گئے تو جو لوگ گزرتے ہیں تو حجر اسود کو پتھر ہے، پتھر بھی کالا ہے، اس کا رنگ بھی بہت اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا احترام آج اس وقت عام لوگوں سے بھی زیادہ ہے، عظمت اس کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ایک نشانی ہے پتھر، اللہ کی ایک نشانی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے نصب کیا، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام نے، وہ ہم کلام ہوئے۔ تو لہذا جب امیر المومنین نے دیوار سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیوار میں نے تجھے کہا تو نہیں، تو کہا، دیوار نے عرض کیا، یا علی، آپ کا اتنا کہنا ہی میرے لیے کافی تھا کہ آپ نے کہا اگر میں کہوں تو سونے کی ہو جا تو سونے کی، یعنی یہ نہیں تھی کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ ان کے لیے اس طرح کی، یہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی پیسوں کی محتاج ہے، ان کی چیزوں کی محتاج ہے، اس لیے بی بی گئی، بی بی کا حق تھا، اور وہ سارا سرمایہ غریبوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے ظاہری، ایک چیز ہوتی ہے باطنی۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ صاحب تقویٰ ہو، صاحب کرامت ہو، نماز شب پڑھنے والا ہو، اللہ اس کے گھر رزق کیسے پہنچا رہا ہو، تو لوگوں کو تو نہیں پتا اس کے گھر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ظاہری طور پہ۔ تو یہ جو فدق تھی، جو ہبہ کی جناب رسالت مآب نے، اس قرآنی آیت کے آنے کے بعد جب وہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب اپنے قریبی قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو پھر حضرت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا۔